Welcome to Alimi Knowledge Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام المبتدأ، مبتدا کی قسمیں۔ المبتدأ ثلاثۃ اقسام، مبتدا کی تین قسمیں ہیں۔ صریح، صریح ہو، جیسے الکریم و محبوب، کریم محبوب ہے، اس میں الکریم مبتدا ہے جو صریح ہے۔ وضمیر منفصل، دوسری قسم ہے کہ مبتدا ضمیر منفصل ہو، جیسے انتا مجتہد، اس میں تو محنتی ہے، اس مثال میں انتا ضمیر منفصل مبتدا ہے۔ وہ مؤول، تیسری قسم یہ ہے کہ مبتدا مؤول ہو، یعنی مصدر مؤول، جیسے ان تصوموا خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں ان تصوموا صیامکم سے مؤول ہے اور یہی مبتدا ہے۔ تو یہ کل تین قسمیں مبتدا کی ہوئیں۔ اور جیسے مثالیں ہیں وَنَحْوُ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، برابر ہے ان پر کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یعنی انہیں تمہارا ڈرانا۔ انذارک ایاہم وعدم انذارک ایاہم، تمہارا ان کا ڈرانا نہ ڈرانا۔ یہاں انذارک یہ مصدر مؤول ہے جو مبتدا ہے۔ ومنہ المثل، اور اسی قبیل سے ہے یہ کہاوت، تسمع بالمعاہدی خیر من ان تراہو، معاہدی کا سننا اس کو دیکھنے سے بہتر ہے۔ معاہدی ایک شخص انتہائی بدصورت شخص تھا، جس کے ہونٹ موٹے موٹے تھے اور دیکھنے میں بہت کریہ تھا، کریہ المنظر تھا، لیکن اس کی آواز بڑی شیریں اور میٹھی تھی، تو اس لیے ایک کہاوت بن گئی کہ معاہدی کو دیکھنا، معاہدی کو سننا اس کو دیکھنے سے بہتر ہے۔ اس مثال میں تسمع بالمعاہدی یہ مبتدا ہے اور یہ مصدر مؤول کے حکم میں ہے۔ تو مبتدا کی کل تین قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم یہ کہ اس میں صریح ہو، دوسری قسم یہ کہ ضمیر منفصل ہو، اور تیسری قسم یہ ہے کہ مصدر مؤول ہو۔ اب اس کے بعد مبتدا کی خبر کے احکام یہاں سے بیان کیے جاتے ہیں۔ احکام و خبر المبتدا، مبتدا کی خبر کے احکام۔ لے خبر المبتدا سبعۃ احکام، مبتدا کی خبر کے 7 احکام ہیں۔ الاول وجوب رفعہ، پہلا حکم یہ ہے کہ خبر کا مرفوع ہونا واجب ہے۔ الثانی ان الاصل فیہ ان یکون نکرۃ مشتقۃ، دوسرا حکم خبر کا یہ ہے کہ خبر میں اصل یہ ہے ان یکون نکرۃ مشتقۃ، کہ نکرہ اور مشتق ہو، یعنی خبر نکرہ اور مشتق ہو، یہی اصل ہے خبر میں۔ وقد یکون جامدا، لیکن کبھی کبھی خبر جامد ہوتی ہے، جیسے ھذا حجر، یہ پتھر ہے۔ اس مثال میں حجر خبر ہے مگر اس میں جامد ہے۔ الثالث وجوب مطابقتہ للمبتدا، تیسرا حکم خبر کا یہ ہے کہ خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا واجب ہے، خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا واجب ہے۔ افرادا و تثنیۃ و جمعا و تذکیرا و تانیثا، مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، مذکر ہونے میں، مؤنث ہونے میں، ان تمام میں خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا واجب ہے۔ چوتھا حکم جواز و حذف ہی، چوتھا حکم یہ ہے کہ خبر کا حذف کرنا جائز ہے۔ ان اللہ علیہ دلیل، اگر کوئی قرینہ کوئی دلیل اس پر دلالت کرے، جیسے خرج تو فاذا الاسد، میں نکلا تو اچانک ایک شیر تھا۔ اے فاذا الاسد حاضر، تو اچانک ایک شیر حاضر تھا۔ اور جیسے تم کہتے ہو من مجتہد، محنتی کون ہے، فیقال فی الجواب، تو جواب میں کہا جاتا ہے زہیر، زہیر، اور خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اے زہیر مجتہد، یعنی زہیر مجتہد ہے، محنتی ہے۔ ان دونوں مثالوں میں فیض الاسد و اظام مفاجات، فجائیہ خبر کے حذف ہونے پر دلیل ہے، اور فیقال زہیر مجتہد، صرف زہیر کہنا، اس میں خبر کے حذف ہونے پر وہ سوال دلیل ہے جو پہلے وارد ہوتا ہے۔ ومنہ قولہ، اور اسی قبیل سے ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اکلھا دائم و ذلھا، کہ جنت کی خوراک ہمیشہ ہے، ہمیشگی والا ہے، جنت کی خوراک یا جنت کا کھانا ہمیشہ رہے گا، وذلھا، اور اس کا سایہ، یعنی اس کا سایہ بھی اسی طرح ہمیشہ رہے گا۔ اے وذلھا کذالک۔ الخامس وجوب حذفہ فی 4 مواضع، خبر کا 5واں حکم یہ ہے کہ 4 جگہوں میں خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ یہ 5واں حکم خبر کا کہ 5 جگہ نہیں بلکہ 4 جگہ خبر کا حذف کرنا واجب ہے۔
پہلی جگہ اید اللہ علی صفت مطلقۃ دالۃ علی وجود عام، پہلی جگہ یہ ہے کہ خبر دلالت کرے مطلق صفت پر، دالۃ علی وجود عام، یعنی ایک عام وجود پر دلالت کرے، یعنی خبر کائن ثابت موجود، یہ سب الفاظ جو افعال عامہ ہیں اس پر دلالت کرے تو عام طور سے خبر کو حذف کر دیتے ہیں، بلکہ خبر کو حذف کر دینا واجب ہی ہے۔ دیکھیے اید اللہ علی صفت مطلقۃ، مطلق صفت پر دلالت کرے خبر، دلالت علی وجود عام، یعنی ایک عام وجود پر دلالت کرے، وذالک فی مسئلتین، اور یہ دو مسئلوں میں ہوتا ہے۔ الاولی ان یتعلق بها ظرف او جار مجرور، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے متعلق ہو کوئی ظرف، یعنی اس صفت مطلقہ سے کوئی ظرف متعلق ہو یا جار مجرور متعلق ہو، جیسے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس میں الجنتوں کے بعد خبر یعنی ثابتۃ محذوف ہے، اصل عبارت ہے الجنت ثابتۃ تحت اقدام الامہات، تو تحت اقدام الامہات یہ ظرف ہے۔ اسی طرح سے والعلم فی الصدور، علم سینوں میں ہے، یعنی العلم موجود فی الصدور، تو اس مثال میں موجود جو کہ افعال عامہ میں سے تھا حذف کر دیا گیا، تو خبر اگر افعال عامہ پر دلالت کرے، مطلق صفت پر دلالت کرے تو اس کو حذف کر دینا واجب ہے۔ دو مسئلوں میں ہوتا ہے، ایک مسئلہ تو یہی کہ ظرف ہو، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس صفت مطلقہ سے جار مجرور متعلق ہو، جیسے العلم فی الصدور۔ والثانیہ، اور دوسرا مسئلہ ان تقع بعد لولا او لما، اور دوسری صورت یہ ہے کہ خبر لولا نہیں، وہ صفت مطلقہ لولا یا لما کے بعد واقع ہو، جیسے لولت دین ہو لہلک الناس، اگر دین نہ ہوتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے، اصل عبارت ہے لولت دینوں موجودن، اگر دین موجود نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتے۔ اسی طرح ولوم الکتابۃ لضاع اکثر العلم، اگر لکھنا نہ ہوتا، کتابت نہ ہوتی تو اکثر علم ضائع ہو جاتا۔ یہاں لوم الکتابۃ لضاع اکثر العلم، اس مثال میں الکتابتوں کے بعد موجود ہے، لوم الکتابۃ موجود، افعال عامہ ہے، لولا لوما کے بعد واقع ہے، اس کو حذف کر دینا واجب ہے۔ تو یہ اس صورت میں جبکہ خبر کوئی صفت مطلقہ ہو، یعنی صفت مطلقہ پر دلالت کرے یا وجود عام پر دلالت کرے، لیکن صفت مطلقہ پر اگر خبر مشتمل نہ ہو بلکہ وہ خبر کوئی مخصوص صفت ہو جو مفید ہو، تو ایسی صورت میں اس کو ظاہر کرنا، تو اسی صورت میں دو جہتیں ہیں، دو صورتیں ہیں کہ جب خبر کوئی مفید صفت ہو تو اب یا تو اس صفت پر کوئی دلیل دلالت کرنے والی ہو یا دلالت کرنے والی نہ ہو، اگر کوئی دلیل ہو تو حذف کرنا اور ذکر کرنا دونوں جائز ہے، اور اگر کوئی دلیل نہ ہو تو ایسی صورت میں ذکر کرنا واجب ہے۔ اس کو کہا فَإِنْ كَانَ صِفَةً مُفِيدَةً، تو اگر خبر کوئی صفت مفیدہ ہو، اے دالۃ علی وجود خاص، یعنی خاص وجود پر دلالت کرنے والی ہو، کل مشیے جیسے کہ چلنا، القعود بیٹھنا، الرکوب سوار ہونا، الاکل کھانا، الشرب پینا، ونحوها اور جیسی صفتیں، اگر خبر ان صفتوں سے ہو وجب ذکر ہو تو ان کا ذکر کرنا واجب ہے، ان لم يدل علیہ دلیل، اگر اس پر کوئی دلیل نہ ہو تو، جیسے لولا العدو سالمنا ما سلما، لولا العدو سالمنا، اگر دشمن نے ہم سے صلح نہ کیا ہوتا، ما سلما، تو وہ سالم نہیں ہوتا، محفوظ نہیں ہوتا۔ یہاں دیکھیے لولا العدو سالمنا میں اس مثال میں لولا العدو سالمنا میں العدو مبتدا ہے اور سالمنا خبر ہے۔ اب سالمنا یہ مخصوص صفت ہے، اس لیے اس کو حذف کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس کے حذف ہونے پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ اور جیسے خالد یکتب فی دارہ، خالد اپنے گھر میں لکھتا ہے، اس مثال میں یکتب خبر ہے اور مخصوص صفت پر مشتمل ہے، اور اس یکتب کے حذف ہونے پر اگر حذف کر دیا جائے تو اس کے حذف پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اس لیے یکتب کو ذکر کرنا واجب ہے، لہذا خالد یکتب فی دارہ کو خالد فی دارہ نہیں کہا جائے گا۔ اور جیسے العصفور مغرد فوق الغصن، گوریا یا پرندہ
डाली के ऊपर चहचहा रहा, परिंदा डाली के ऊपर चहचहा रहा है। इसमें अल उसफूर मुगर्रदुन में मुगर्रदुन खबर है, मखसूस सिफत पर दलालत करता है, मखसूस सिफत इसका माना है, और इसको अगर हज़फ कर दिया जाए तो हज़फ पर कोई दलील भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे मुगर्रदुन को जिक्र करना वाजिब है। वो मिनो हदीस, और इसी कबील से है हदीस, लौला कौम का हदीस अहदिन बे कुफरिन, अगर आपकी कौम कुफ्र में नई नहीं होती, अगर आपकी कौम कुफ्र में नई नहीं होती, ला बनैतुल काबता अला कवाइद इब्राहिम, तो मैं काबा को इब्राहिम की बुनियादों पर बनाता। इस मिसाल में हदीसो अहदिन बे कुफरिन ये खबर है, और इस खबर को अगर हज़फ कर दिया जाता तो इसके हज़फ होने पर कोई दलील नहीं है, क्योंकि ये सिफत खासा है, वस्फ़ ख़ास है, मुफीद है, लिहाजा यहाँ जिक्र करना वाजिब है। तो अगर कोई खबर सिफत खासा पर यानी मुफीद बात पर मुश्तमिल हो और उसके हज़फ होने पर कोई दलील भी ना हो तो जिक्र करना वाजिब है, लेकिन अगर हज़फ होने पर कोई दलील हो तो हज़फ करना और जिक्र करना दोनों जायज़ है, उसको बताया। फ़इन दल्ला अलैहि दलील, तो अगर उस पर कोई दलील हो, जाज़ा हज़फ़ुहु व ज़िक्रुहु, तो उसका हज़फ करना और जिक्र करना दोनों जायज़ है। जैसे लौला अंसारुहु, अगर उसके मददगार ना होते, यानी अगर उसके मददगार हिमायत करने वाले ना होते, लहलका, तो हलाक हो जाता। और लौला अंसारुहु हमहु, यानी अगर उसके मददगारों ने उसकी हिमायत ना की होती, लहलका, तो हलाक हो जाता। यहाँ लौला अंसारुहु लहलका में अंसारुहु की खबर महजूफ है और वो है हमहु, और उसके हज़फ पर दलालत कर रहा है लहलका। वनहु, और जैसे अलीयुन अला फरसिही, अली अपने घोड़े पर है। यहाँ देखिए अलीयुन अला फरसिही, अला फरसिही ये इससे पहले राकिबुन खबर है जो महजूफ है, इसके हज़फ होने पर अला फरसिही दलालत कर रहा है। उसको कहा औ अलीयुन, हाँ, जैसे अलीयुन अला फरसिही, अली अपने घोड़े पर है, और अलीयुन राकिबुन अला फरसिही, या अली अपने घोड़े पर सवार है, दोनों जायज़ है। यानी अलीयुन अला फरसिही राकिबुन को हज़फ करने के साथ, और अलीयुन राकिबुन अला फरसिही राकिबुन के जिक्र के साथ, तो राकिब के जिक्र और हज़फ दोनों के साथ कहा जा सकता है। दूसरा मकाम जहाँ खबर को हज़फ कर देना वाजिब है, ये है कि खबर मुब्तदा कसम में किसी सरीह मुब्तदा की खबर हो, जैसे लअम्रुका लअफ़अलन्ना, लअम्रुका, ये लअम्रुका क्या है, ये लअम्रुका ये मुब्तदा सरी है और कसम के मकाम में वारिद है, तो खबर महजूफ है वुजूबन। असल इबारत है लअम्रुका कसमी, लअम्रुका कसमी, मेरी कसम आपकी ज़िंदगी है, लअफ़अलन्ना कज़ा, ज़रूर ज़रूर मैं ऐसा करूँगा। और जैसे अयमनुल्लाह लअज्तहिदन्ना, अल्लाह की कसमें लअज्तहिदन्ना, मैं ज़रूर ये काम करूँगा। यहाँ भी अयमनुल्लाह ये मुब्तदा सरी है, लेकिन ये कसम के मकाम में है, तो इसकी खबर यानी कसमी महजूफ है। असल इबारत है अयमनुल्लाह कसमी लअज्तहिदन्ना, अल्लाह की कसमें मेरी कसम के मैं ज़रूर मेहनत करूँगा। तर्जुमा करें। अस्सानी अयकुना खबरन लिमुब्तदाइन सरीहिन फिल कसम, दूसरा मकाम जहाँ खबर को हज़फ करना वाजिब है ये है कि खबर किसी मुब्तदा सरीह की खबर हो कसम में, जैसे लअम्रुका लअफ़अलन्ना, यानी लअम्रुका कसमी लअफ़अलन्ना, और जैसे अयमनुल्लाह लअज्तहिदन्ना, यानी अयमनुल्लाह कसमी लअज्तहिदन्ना। फ़इन कानल मुब्तदा गैरा सरीहिन फिल कसम, अगर मुब्तदा कसम के मामले में सरीह ना हो, बेमाना अन्नहु युस्तामलु लिल कसम वगैरही, इस माने के एतबार से कि मुब्तदा कसम और गैर कसम दोनों के लिए इस्तेमाल होता हो, जाज़ा हज़्फ़ु खबर ही व इस्बातुहु, तो उसकी खबर को हज़फ करना और उसकी खबर को साबित रखना दोनों जायज़ है। तक़ूलो, तुम कहते हो अहदुल्लाह ला अक़ूलन्नल हक़्क़ा, अहदुल्लाह अल्लाह का अहद है, ज़रूर मैं हक़ बात कहूँगा, ये भी कह सकते हैं। और अहदुल्लाह अलैया, अल्लाह का अहद है मुझ पर, ला अक़ूलन्नल हक़्क़ा, मैं ज़रूर सच बात कहूँगा। देखिए अहदुल्लाह अलैया, अलैया ये वाजिबुन से मुताल्लिक होकर के खबर है। पहली मिसाल में इस खबर को हज़फ कर दिया है, क्योंकि अहदुल्लाह ये ऐसा मुब्तदा है जो कसम में सरीह नहीं है,
قسم غیر قسم دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جہاں قسم غیر قسم دونوں کے لیے مبتدا ہو وہاں پہ خبر کو حذف کرنا اور ذکر کرنا دونوں جائز ہے، لیکن جہاں مبتدا قسم کے بارے میں صریح ہو یعنی غیر قسم کے لیے استعمال نہ ہوتا ہو تو وہاں خبر کو حذف کرنا واجب ہے، جیسے کہ اوپر کی 2 مثالوں میں آپ نے دیکھا۔ تیسرا مقام یہ ہے کہ مبتدا مصدر ہو یا اس میں تفضیل ہو کسی مصدر کی طرف مضاف ہو کر کے، اس میں تفضیل ہو اور وہ کسی مصدر کی طرف مضاف ہو، اور اس کے بعد حال ہو جو خبر بننے کی صلاحیت نہ رکھے بلکہ خبر کے قائم مقام ہونے کی صلاحیت رکھے اس کے دلالت کرنے کے اعتبار سے فقط، تو ایسی صورت میں خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ دیکھیے الثالث ان یکون المبتدا مصدرا، تیسرا مقام یہ ہے کہ مبتدا مصدر ہو، او اسم تفضیل یا اسم تفضیل ہو مضافا الی مصدر جو کسی مصدر کی طرف مضاف ہو، وبعدہما حال اور ان کے بعد ایک حال ہو لا تصلح ان تکون خبرا جو خبر بننے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، وانما تصلح ان تصدى مصدر الخبر فی دلالت علیہ، ہاں خبر کے قائم مقام ہو سکتی ہو اس پر دلالت کرنے کے اعتبار سے۔ فالاول تو پہلے کی مثال یعنی مبتدا مصدر ہو جیسے تعدیب الغلام مسیئا، میرا غلام کو ادب دینا، میرا غلام کو برا کرتے ہوئے غلام کو ادب دینا ہے۔ یہاں دیکھیے تعدیب الغلام مسیئا، غلام برائی کرتے ہوئے غلام کو میرا ادب دینا ہے۔ یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ غلام جب برائی کر رہا ہو میں اس وقت ادب دیتا ہوں، تو میرا ادب دینا غلام کو برائی کرتے وقت ہے۔ یہ اس مثال میں تعدیب الغلام، تعدیبی کیا ہے؟ یہی مضاف تعدیب اصل میں مصدر ہے اور یا ضمیر متکلم مضاف الیہ ہے، تو یہ مصدر مبتدا ہے، تعدیبی مبتدا ہے اور مبتدا یہاں مصدر ہے۔ اصل ترکیب یوں ہے تعدیب مصدر یا ضمیر مضاف الیہ، تعدیبی مصدر مضاف یا ضمیر متکلم مضاف الیہ، اور الغلام مفعول بہ مسیئن، الغلام ذوالحال مسیئن حال، ذوالحال حال سے مل کر کے تعدیب کا مفعول بہ، تو تعدیب مصدر اپنے مضاف الیہ اور مفعول بہ سے مل کر مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے یعنی تعدیب الغلام مسیئن ثابت۔ والثانی اور دوسرے کی مثال یعنی جب کہ مبتدا مصدر ہو، مبتدا اس میں تفضیل ہو اور کسی مصدر کی طرف مضاف ہو، جیسے افضل صلاتک خالیا مما یشغلک، افضل صلاتک خالیا مما یشغلک، تمہاری نماز پڑھنا اس چیز سے خالی ہو کر کے جو تجھے مشغول کرے افضل ہے۔ یہاں اصل افضل صلاتک خالیا مما یشغلک یہ پورا جملہ مبتدا ہے اور خبر یعنی ثابت یا قائن یا موجود یہ محذوف ہے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے کہ افضل اس میں تفضیل ہے، صلاۃ یہ اس مصدر کی طرف مضاف ہے، اور حال اس کے بعد یہ خالین اس کے بعد ایک حال ہے جو خبر واقع ہونے کی صلاحیت، خالین چونکہ منصوب ہے تو خبر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے لیکن خبر کے قائم مقام ہے اس پر دلالت کرنے کے اعتبار سے۔ اصل میں یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمہاری نماز افضل ہے جو خالی ہو اس چیز سے جو تجھے مشغول کرے، تو اس صورت میں بھی خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ ولا فرق بین ان یکون اسم التفضیل مضافا الی مصدر صریح، کوئی فرق نہیں ہے اس درمیان کہ اس میں تفضیل مصدر صریح کی طرف مضاف ہو، کما مصلہ جیسے کہ مثال دی گئی، او مؤول یا مصدر مؤول کی طرف مضاف ہو جیسے احسن ما تعمل الخیر مستترا، بہتر ہے تمہارا خیر کرنا، اچھا کام کرنا چھپ کر کے۔ وقضا لا فرق بین ان تکون الحال مفردۃ، اسی طرح کوئی فرق نہیں ہے اس میں کہ حال مفرد ہو، کما ذکرہ جیسے کہ مذکور ہوا، او جملتن یا جملہ ہو، حال جملہ ہو، کا حدیث جیسے کہ حدیث ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ، سب سے قریب بندہ ہوتا ہے اپنے رب سے اس حال میں کہ وہ ساجد ہو۔ وہ قول شاعر اور جیسے کہ شاعر کا قول ہے وقد اجتمعت فیہ الحالان، اس میں دونوں حال جمع ہیں، مفرد اور مرکب دونوں حال،
خیر و اقترابی من المولا حلیفہ رضن، چچا زاد، یہ مولا سے مراد چچا زاد بھائی، چچا زاد بھائی سے میرا قریب ہونا بہتر ہے، حلیفہ رضن اس حال میں جبکہ وہ رضامندی کا حلیف ہو، حمایتی ہو، وشر و بعدی عنہ، اور میرا اس سے دور رہنا برا ہے اس حال میں کہ وہ غضبناک ہو۔ فالحال فی الامثلۃ المتقدمۃ دالۃ علی الخبر المحذوف، تو مذکورہ تمام مثالوں میں حال دلالت کرتی ہے خبر محذوف پر، وہو حاصل، اور وہ خبر محذوف حاصل ہے، موجود ہے، قائم ہے، جو بھی ہو، سعادۃ مسدہ، جو خبر کے قائم مقام ہے، لیکنہا، تو یہ ساری حالتیں، لیکنہا غیر صالحۃ للاخبار بہا، یہ حالتیں خبر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، مباشرتاً، خاص طور سے، مباشرتاً یعنی بذات خود، باشرہ کہا جاتا، باشرہ فعل ہو، اس نے بذات خود کام کیا، اسی طرح مباشرتاً بذات خود خبر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لمباینتہا للمبتدا، کیونکہ یہ ساری حالتیں مبتدا کے مباین ہیں، مبتدا کے غیر ہیں، اذ لا معنی لقول کا، کیونکہ آپ کے قول تعدیب الغلامہ مسیون کہنے کا کوئی معنی نہیں، تعدیب الغلامہ یعنی میرا غلام کو ادب دینا، مسیون برا کرنے والا ہے، یہ کوئی جملہ نہیں ہوا۔ اور جیسے افضل و صلاۃ کا خالن مما اشغل کا، تمہاری اچھی نماز وہ ہے، تمہاری اچھی نماز مشغول کرنے والی چیزوں سے خالی ہے، یہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، وحلما جرن، اور اسی طرح۔ فَإِن صح الإخبار بالحال، تو اگر حال کو خبر بنانا صحیح ہو، وجب رفعها، تو اس کو رفع دینا واجب ہے، لعدم مباینتہا، کیونکہ اب وہ مبتدا کا مباین نہیں ہوگی، لعدم مباینتہا حینئذ للمبتدا، کیونکہ اس وقت یہ مبتدا کے مباین اور غیر نہیں ہوگی، جیسے تعدیب الغلامہ شدید، تعدیب الغلامہ، میرا غلام کو ادب دینا سخت ہے۔ اس مثال میں دیکھیے شدیدن کہنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ شدید ان کو خبر بنانا درست ہے۔ وشذ قولہم، اور جو عربوں کا ایک قول ہے اس کے برعکس، حکم کا مسمتن اے مثبتن، تمہارا فیصلہ ثابت ہے، تو یہ شاذ ہے، اے مثبتن نافذن، تمہارا فیصلہ ثابت ہے، نافذ ہے، یہ شاذ ہے۔ اذ یصح ان تقول، کیونکہ یہ کہنا بھی صحیح ہے، حکم کا مسمتن، مسمتن نہ کہہ کر کے مسمتن کہنا یہ شاذ ہے۔ چوتھا مقام جہاں خبر کو حذف کرنا واجب ہے، یہ ہے کہ خبر اس واو کے بعد واقع ہو جو واو مع کے معنی میں ہے۔ دیکھیے الرابع ان یکون بعد واوین، چوتھا مقام یہ ہے کہ خبر واو کے بعد ہو، تعین کونھا بمعنی مع، جس واو کا مع کے معنی میں ہونا متعین ہو، جیسے کل امرئ وما فعل، ہر انسان، وما فعل اس کے ساتھ ہے جو اس نے کیا، اے مع فعل ہی، یعنی ہر انسان اپنے فعل کے ساتھ ہے۔ تو یہاں بھی کل امرئ وما فعل میں خبر محذوف ہے۔ فإن لم يتعین کونھا بمعنی مع، تو اگر فإن لم يتعین کونھا بمعنی مع، تو اگر مع کے معنی میں واو کا ہونا متعین نہ ہو، جازا اثبات ہو، تو خبر کو ثابت کرنا بھی، یعنی ذکر کرنا بھی جائز ہے، کقول الشاعر، جیسے کہ شاعر کا قول، تمنوا لی الموت الذی یشعب الفتى وکل امرئ والموت یلتقیان، تمنا کرو، لیا میرے لیے، الموت الذی اس موت کا، یشعب الفتى جو جوان کو بکھیر دے، جوان کو منتشر کر دے، وکل امرئ والموت یلتقیان، اور ہر انسان موت اور موت، یلتقیان ایک دوسرے کا آمنا سامنا کریں گے، موت اور ہر انسان ایک دوسرے سے ملیں گے۔ یہاں دیکھیے والموتوں میں واو مع کے معنی میں ہونا متعین نہیں، تو وکل امرئ مال والموت یعنی مال موت بھی ہو سکتا ہے، اور والموت یعنی عطف کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں حذف کرنا، ذکر کرنا دونوں جائز ہے۔ السادس، خبر کا ساتواں حکم یہ ہے، جواز و تعددہ، کہ خبر کا متعدد ہونا جائز ہے، والمبتدا واحد، اس حال میں کہ مبتدا ایک ہو، یعنی ایک ہی مبتدا کی متعدد خبریں لانا جائز ہے، جیسے خلیل کاتب شاعر خطیب، خلیل کاتب ہے، شاعر ہے، خطیب ہے، خلیل مبتدا ہے اور کاتب شاعر خطیب یہ متعدد تین خبریں ہیں اس کی۔ السابع، ساتواں حکم یہ ہے کہ خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ مبتدا سے مؤخر ہو۔ دیکھیے السابع ان الاصل فیہ، ساتواں حکم یہ ہے
کہ خبر میں اصل ہے ان یتاخر عن المبتدا کہ وہ مبتدا سے مؤخر ہو، وقد یتقدم علیہ جوازن اور کبھی کبھی جوازی طور پر مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے، او وجوباً یا وجوبی طور پر مقدم ہو جاتی ہے، وسیاتی الکلام علی ذالک اور